اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ تمام مصیبتوں سے نجات کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وظیفہ مصیبت سے نجات کا اصل راستہ ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی مشکلات، پریشانیوں، دکھ، بیماریوں اور خوف سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو مصیبتوں سے خالی ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ جب مشکل آئے تو بندہ اللہ کے دروازے سے کیسے مانگتا ہے اور کس یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ ان سوالات کے جواب کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹے، اسی کی طرف واپس لوٹے اور اسی کو پکارے اور اسی پر یقین کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا اصل امتحان ہونا شروع ہوتا ہے۔ یا تو ہم گھبرا جاتے ہیں یا پھر اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی مصیبت بھی ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ مصیبت میں صرف اللہ کو سہارا سمجھنا ہی سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ مصیبت کبھی سزا نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھی درجات کی بلندی اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے کہ میرے بندے، واپسی صرف میری طرف ہے، میں جو ہوں تیرے دل کا حال جاننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تو ہر دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ وہ تو بندے کی آنکھ سے بہنے والے ایک ایک آنسو کو سنبھال لیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش یہ تھی میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں کہ وہ اندھیری رات میں، اندھیرے سمندر میں، اندھیری مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے تھے۔ کوئی امید نہیں تھی، کوئی مددگار نہیں تھا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ امید چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے صرف اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فوری جواب دیا، انہیں نجات دی اور ان کی عزت بلند کی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ میرے محترم، یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں، یہ زندگی کا اصول ہے کہ جو اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ مصیبت میں لوگوں کو پکارتے ہیں، جادو ٹونے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو خود اپنے حالات بدل نہیں سکتے وہ ہمارے حالات کیا بدلیں گے؟ اصل حل تو اللہ کے پاس ہے جو سب کا مالک ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے صرف اسی سے مانگیں جس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان اور یقین مصیبت کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ جب دل کہے کہ اب سب ختم ہو گیا اور ایمان کہے اللہ ہے نا، مصیبتیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں، یہ دل سے غفلت کو دور کرتی ہیں، انسان کو اس کے رب کے قریب کرتی ہیں۔ آئیے آج ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وظیفہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی بھی مصیبت ہو، درد دل کے ساتھ پڑھیں، چاہے بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، دشمن طاقتور ہو، اندر خوف ہو، دن رات مصیبت میں آنسو بہتے ہوں، تو بس اللہ کو پکارو۔ وہ بڑی سے بڑی مشکلات کو ٹالنے والا ہے، وہ بڑی سے بڑی مشکلات کو مٹانے والا ہے۔ اپنی مشکلوں کی گھڑی میں صرف اللہ سے مدد مانگا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا، ہمارے دلوں کے زخم بھر دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری آنکھوں کے آنسو قبول فرما اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں نازل فرما۔ ہمیں دشمنوں کے شر، جادو ٹونے اور نظر بد سے محفوظ فرما۔
याद रखें अल्लाह ताला हमें कभी रुसवा नहीं करेगा और ना ही कभी किसी का मुख्ताज होने देगा। मोहतरम नाज़रीन, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं और इसके सिवा कोई मुहाफ़िज़ नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। हर मुसीबत का हल अल्लाह के ज़िक्र में है और इसकी रहमतें हर मुश्किल से बड़ी हैं। मुसीबत से बचने के लिए ये वजीफ़ा नहायत मुजरब है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, जब कोई उम्मीद नहीं थी बच निकलने की, तो उन्होंने ये दुआ अल्लाह के हुज़ूर की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप भी इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लें, लेकिन इसका बेहतर से बेहतरीन वक्त नमाज फ़जर और नमाज इशा है। नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और फिर 313 मरतबा ये अल्फाज पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह इससे आपकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ हर दुख से निजात मिल जाएगी आपको। इससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो बीमारी हो या रिज़्क़ की तंगी हो, घरेलू झगड़े हों, दुश्मनों का खौफ हो और मुसीबत में बहते आंसू हों। इंशाअल्लाह अल्लाह को पुकारें, वो आपकी पुकार ज़रूर सुनेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों में से प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा।